بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سڈنی میں مقیم پروفیسر ڈاکٹر سیدہ میرا ولی بتاتی ہیں کہ جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں، اس ادارے کے تمام ملازمین کو سڈنی کے نسبتاً پوش علاقوں میں ایک ترتیب سے رہائش فراہم کی گئی ہے۔ ادارے میں صرف 2 مسلمان لوگ کام کرتے ہیں، ایک میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں جبکہ دوسرے فارود زیر العود صاحب جو برونئی سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم دونوں مسلمانوں کی وجہ سے وہاں لنچ ٹائم کا باقاعدہ اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ ہماری نماز کے لیے باقاعدہ جگہ مختص ہے جہاں حتی المقدور کوئی غیر مسلم کلیگ نہیں جاتا تاکہ پاکیزگی قائم رہ سکے۔ میں زیادہ تر یورپین طرز کے کپڑے ہی پہنتی ہوں، مگر میں نے کئی بار آزمائشی طور پر حجاب پہن کر دیکھا ہے۔ مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ الٹا جس دن میں حجاب پہنوں اس دن کو مسلمانوں کے لیے خاص دن سمجھ کر مجھے آسائش فراہم کی جاتی ہے۔ غیر مسلم ملک میں اسلام کے پیروکاروں کی اتنی عزت دیکھ کر مجھے خود پر فخر محسوس ہوتا ہے، مگر دوسری طرف میرا مسلمان بھائی فارود جو کہ بظاہر مسلم ہے مگر ان کی ہر شام رہائش کے قریب بار میں گزرتی ہے، وہ نہ صرف اپنی کمائی شراب اور شباب پر لٹا دیتے ہیں بلکہ گھر سے پیسے منگوا کر بھی اسے حرام کام میں لگا دیتے ہیں۔ ان کے والدین برونئی کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، لہٰذا دور جدید کے رئیس مسلمانوں کی طرح انہوں نے بجائے اپنی اولاد پر توجہ دینے اور انہیں اچھائی برائی کا فرق سمجھانے کے اپنی اولاد کو مکمل اختیار دے رکھا ہے کہ کبھی خبر تک نہیں لی کہ ان کا بیٹا جس راہ پر چل رہا ہے وہ اسلام کے متضاد ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، میرا مسلمان کلیگ گناہ کے دلدل میں دھنستا گیا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے وہ گھر سے باہر نکلا نہیں۔ کوئی اس کو ملنے جاتا تو گیٹ کیپر واپس بھیج دیتا کیونکہ اس نے منع کر رکھا ہے کسی کو بھی ملاقات کے لیے اندر نہ آنے دیا جائے۔ کل ادارے کی طرف سے اسے فائنل وارننگ کا لیٹر بھیجا گیا تو آج صبح مینیجر صاحب کی میز پر اس کا استعفیٰ پڑا تھا۔ کاغذ پر لکھی تحریر بتا رہی تھی کہ اسے لکھتے وقت فارود صاحب مسلسل رو رہے تھے، چونکہ ہمارے ادارے میں کام کرنے والے سب لوگ بلا تفریق سینئر جونیئر بالکل گھر کے افراد کی طرح رہتے ہیں، لہٰذا استعفیٰ دیکھ کر سب لوگ فارود کی حالت کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ مینیجر صاحب نے مجھے ساتھ لیا، چونکہ میں مسلمان تھی اور سر کو لگتا تھا کہ اگر اس کا کوئی مذہبی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو بہتر گائیڈ کر سکوں گی، اور چند فارود کے قریبی دوستوں کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے جہاں اب بھی اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے اور وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ میز پر اس کی ٹکٹ رکھی تھی جس پر رات کی فلائٹ کا اندراج تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ مینیجر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، تسلی دی اور اس کا مسئلہ پوچھا تو وہ بچوں کی طرح سسک کر رونے لگا۔ ہم لوگ سمجھے شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب اس کی ڈھارس بندھی تو مینیجر صاحب نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکا، فقط اتنا کہا وہ ادارے کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ مینیجر صاحب نے پروفیشنل انداز میں اسے تنخواہ بڑھانے، ترقی دینے، سہولت دینے کی بات کی، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ کہا مجھے ان سب چیزوں میں سے کسی کی کمی نہیں تھی۔ پھر مینیجر صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم پوچھو اس سے کوئی مذہبی مسئلہ تو نہیں کہ کسی نے اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے زج تو نہیں کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر فارود صاحب کو بھائی کہتے ہوئے مخاطب کیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور اتنا کہا، مجھ سے میرا محبوب ناراض ہے اور میرے محبوب کا محبوب بھی ناراض ہے۔ اس کی بات سن کر مینیجر صاحب مسکرا دیے، شاید وہ دنیاوی محبوب سمجھے ہوں گے، مگر جب میں نے اس سے بات کی وضاحت مانگی تو اس نے بتایا کہ میں پچھلے ہفتے کی رات کو حالت غیر میں بار کے اندر شراب میں دھوت ڈانس کر رہا تھا کہ بار کا مالک آیا، ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ اس وقت پر روزانہ ہی بار کے اندر میوزک بند کر دیا جاتا تھا جو تقریباً 2 سے 2.5 منٹ بند رہتا تھا، مگر میں نے شاید زیادہ پی رکھی تھی اور میوزک بند ہونے پر ہلا گلا کرنے لگا۔ بار کے مالک نے مجھے بازو سے پکڑ کر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، مگر اس سے تم کو کیا غرض؟ میری بات سن کر اس نے میوزک چلا دیا اور آئندہ کبھی بند نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ سب لوگ مجھے داد دینے لگے، مگر بار کا مالک مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا جو بظاہر آفس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے انتہائی عزت و تکریم سے بٹھایا اور بتایا کہ میں قطر کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرے والدین بھی وہیں مقیم ہیں، میری پرورش وہیں ہوئی اور میں نے مسلمان اسکولوں میں پڑھتے ہوئے سیکھا کہ اذان کے وقت خاموش رہتے ہیں۔ میں نے نہ صرف اس پر عمل کیا بلکہ اپنے والدین کو بھی اس بات پر قائل کر لیا۔ ہمارے گھر میں اذان مکمل توجہ سے سنی جاتی ہے، رمضان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے تہوار کو صدق دل سے منایا جاتا ہے، چاہے وہ عید ہو یا کوئی اور تہوار۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں منتقل ہوا اور یہاں ایک دوست کے ساتھ مل کر میں نے یہ بار بنا لی۔
میری التجا پر اس بار میں اذان کے وقت میوزک بند کر دیا جاتا ہے اور ایسا برسوں سے جاری ہے جب سے بار بنی ہے۔ اذان کے اوقات میں میوزک بند رہتا ہے، گو کہ یہاں قریبی کوئی مسجد نہیں، یہاں اذان کی آواز تک نہیں آتی، مگر اس کے باوجود میں اذان کے احترام میں میوزک بند کرواتا ہوں۔ میں نے یہاں کسی کو میوزک بند کرنے کی وجہ اس لیے نہیں بتائی کہ میرے کاروبار کا نقصان نہ ہو، البتہ آج جب مسلمان ہو کر تم نے ہی اس عمل کی وجہ سے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا تو آج سے میں نے یہ میوزک بند نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب تم یہ سوچ لو کہ اپنے خدا اور رسول کو کیا جواب دو گے۔ بار کے مالک کی بات سن کر میں لرز گیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ وعدہ کرے وہ اذان کے اوقات میں میوزک بند رکھے گا۔ اس وقفے کے دوران اس کا جتنا نقصان ہوگا میں پورا کروں گا۔ اس نے بنا نقصان کے ڈیمانڈ کیے میری بات مان لی اور میں وہاں سے روتا ہوا نکل آیا۔ مجھے نہیں پتا میں آخری بار کب رویا اور آخری بار کب اللہ کو سجدہ کیا، مگر پچھلے پورے ہفتے سے میں اللہ کی پکڑ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ڈر سے لرز رہا ہوں۔ میرا اوڑھنا بچھونا یہ مسلح بن کے رہ گیا ہے۔ کل جب مجھے حکم ہوا کہ میں جاب چھوڑ دوں یا دفتر کے قوانین کی پاسداری کروں تو میں نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں واپس اپنے ملک جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ پرورش پانے والے غیر مسلم ہم سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں، مگر ہم نے اپنی اقدار کو بھلا کر دنیا و دولت کی ہوس کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ میرے اس خوف سے آنسو نہیں رک رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ فاروق ذی العود صاحب کی بات سن کر مجھ سمیت اسٹاف کا ہر شخص حیران کھڑا تھا کہ دنیا کی لذت میں اس قدر ڈوبا ہوا شخص فقط ایک سوال پر اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر گیا کہ اس کے آنسو ہی خشک نہیں ہو رہے۔ مجھے پہلی بار فاروق صاحب کی قسمت پر رشک آیا۔ مینیجر صاحب کی خواہش پر میں نے ان کو یہاں ہی روکنے اور اسی ادارے میں کام کرنے پر رضامند کر لیا اور اب بھی وہ ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں فاروق صاحب، ان کی بیوی کے علاوہ میں اور میرا شوہر فرقان بھی عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں اور اعتکاف وہیں کریں گے۔ فاروق صاحب نے اپنی کمائی اب امت مسلمہ اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا شروع کر دی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس عیسائی سے وہ بار خرید کر مسجد میں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ مسجد بنانے کی اجازت لینے کے لیے مینیجر صاحب ان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ فاروق ذی العود صاحب کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اہل عقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پھر بھی تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔